حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ ان کو العدل اور الوحید کے لقبات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعض ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا کوئی جواب نہ تھا۔ یوں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دولت اور مذکور خوبیوں کا سرمایہ وراثت میں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مردانہ کھیل اور فنون حرب سیکھنے کا جنون تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن ہی میں سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کا جادوگر کہتے تھے، میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانسا اپنی طرف پلٹنے میں ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی شیشی میں کیا ہے اور یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر میں اپنی قوم کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا ہے، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم اس زہر کو پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس بارے میں معالجین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے، یہ مجھے دے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اس کائنات میں کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا نہ فرما دے۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا، جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔